میں آپ کے دشمن کی اور آپ سے بغض رکھنے والے کی ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ازالۃ الخفا میں راوی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شام گیا۔ توجہ ہے انیب بھائی، کہاں گیا؟ شام۔ کہاں؟ ملک شام۔ کہاں؟ شام گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج صدا لگا رہا ہے، ہائے افسوس میں نے اپنے لیے جہنم خرید لی، میں نے اپنے لیے جہنم خرید لی، میں نے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھا اور اپنے منہ کے بل زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اے مظلوم، بار بار یہ صدا کیوں لگا رہا ہے کہ ہائے افسوس میں نے اپنے لیے جہنم خرید لی؟ وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں اس وقت مدینے میں موجود تھا جب حضرت عثمان کے گھر حملہ ہوا، بلوائیوں نے جب حملہ کیا نا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹولی میں گروہ میں موجود تھا۔ اور یہاں پر بھی عشق کی بات دیتے چلے، حضرت عثمان کا گھر ہے، اور جب بلوائیوں نے ماحول بنایا حضرت عثمان کی شہادت کا، توجہ چاہوں گا جملے پر، تب علی پاک نے فرمایا اے حسن اے حسین جاؤ اور دروازہ عثمان پر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ کوئی دشمن عثمان گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا تو ان کی یاریوں میں مکاریاں ڈھونڈنے بیٹھا ہے، ہمیں تو ہر ورق پر ان کی محبتوں کی ایک الگ داستان نظر آتی ہے۔ دروازہ عثمان پر پہرے داری کون کر رہا ہے؟ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ آئیے ملک شام کی وہ روایت، وہ بندہ کہتا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا، نابینا، وہ کہتا ہے میں ان حملہ وروں میں شامل تھا۔ ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں شامل تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب میں داخل ہوا حضرت عثمان کے گھر میں تو آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ تھی، میں نے اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے انہیں تھپڑ مار دیا۔ توجہ ہے آپ کی، کیا مارا؟ تھپڑ مارا۔ وہ کہتا ہے اس وقت حضرت عثمان نے مجھے دیکھ کر جلال میں ارشاد فرمایا اور بددعا کے جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے بدبخت، اللہ کرے تیرے ہاتھ کٹ جائے، تیرے پیر کٹ جائے، تیری آنکھوں کی روشنی چلی جائے اور تو جہنم کے گڑھے میں جا کر گر۔ وہ روتا ہوا، وہ شخص روتا ہوا کہتا ہے اے صحابی رسول، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی، اب بس انتظار کر رہا ہوں کہ کب جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضرت عثمان نے وہاں پر بددعا دے دی، تو یہ بددعا دینا ہوا، یہاں پر بددعا لگنا ہوا، یہ کیسے؟ ہر بات اللہ قبول کرے گا؟ میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں کرے گا جب زبان عثمان کی ہو۔ جب عام ولی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا قرب دیتا ہوں نا تو پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، پاور میں دیتا ہوں۔ ارے میں کہتا ہوں یہ بددعا زبان عثمان کی تھی، کلام رب الہی کا تھا۔ یہ دشمنان صحابہ اور دشمن حضرت عثمان کا حشر بتا رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، نابینا ہو گیا، اور حال یہ ہوا کہ وہ دانے دانے کا محتاج ہو۔ اب یہ نسبتوں کی بات ہے پیارے، جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قرب عطا کرتا ہے نا، پھر ان کا دشمن صرف ان کا نہیں رہتا، وہ رب کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہو نا تو وہ دشمنی اللہ کے ولیوں سے نہیں، یہ جنگ تم خود رب قدوس سے کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو۔